میں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آتا؟ تو یہ کیا ہے گاتا؟ یہاں سے داتے کو آواز لگا دی۔ میں نے کہا اصل میں تو نہ حدیثیں جانتا ہے نہ تجھے دین کی سمجھ ہے، تو اگر سمجھدار ہوتا تو تو سب کچھ نثار ہوتا۔ میرے رسول نے، میرے نبی نے، کائنات کے والی نے، ہمارے آقا نے فرمایا مومن جب محبوب خدا بن جاتا ہے پھر اس کے کان ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ پھر خدا کی طاقت کیا ہے کہ اگر کوئی پکارے، اہل حدیث علماء دیوبند دونوں کے مشترکہ مرشد علامہ وہ سید احمد صاحب، ان کے بارے میں علامہ اسماعیل دہلوی صاحب نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا، کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے گئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر، اور مزار پہ جا کے مراقبہ کیا تو حضرت بختیار کاکی کی روح نے توجہ فرمائی اور سید احمد بریلوی کو چشتی بنا ڈالا۔ کیا بات ہے! اپنے دادا جی کی بات ہو تو مرنے والے آ بھی جاتے ہیں، توجہ فرما بھی جاتے ہیں، چشتی بنا بھی جاتے ہیں۔ صرف چشتی نہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب کو قادری اور نقشبندی بھی بنا گئے۔ وہ کون؟ کہتے ہیں حضرت غوث الاعظم جیلانی کی روح اور حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری کی روح آئیں اور دونوں نے آپس میں پہلے تنازع کیا، جھگڑا کیا۔ اس نے کہا کہ سید احمد کو میں نوازوں گا، اس نے کہا نہیں میں نوازوں گا۔ پورا مہینہ جھگڑا چلتا رہا، آخر دونوں نے آپس میں صلح کر دی کہ تو قادریت کا رنگ چڑھا، میں اسے نقشبندیت کا رنگ چڑھاؤں۔ اب جس پہ رنگ چڑھ رہا ہے وہ بیٹھا ہے دلی میں، اور جو چڑھا رہا ہے رنگ ایک رہنے والا ہے بغداد کا، بغداد ہے عراق میں، دوسرا رہنے والا ہے بخارے کا، بخارا ہے روس میں۔ صدقے جاؤں اپنے دادا جی کو ماننے پہ آئے تو بخارے والے کو دلی بلا لیا، بغداد والے کو بھی بلا لیا، اس کو بھی خبر ہو گئی، اس کو بھی خبر ہو گئی، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا۔ قبروں والے آ گئے، کرم فرما گئے، رنگ دکھا گئے، رنگ چڑھا گئے۔ بہت اچھے، اپنے لیے تو سب کچھ مانتے ہو، ہماری باری آئے تو شرک بیچ میں تشریف لے آتا ہے۔ اس لیے نہ میری جان نہ ڈاکہ ڈال ایمان پر، اصل حقیقت یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہائے کم بخت تو نے پی جو نہیں، تو قادری ہے جو نہیں، تو نقش بندی ہے جو نہیں، تو چشتی ہے جو نہیں۔ اگر تجھے چشتیت کا رنگ نظر آتا تو تو بھی پھر پکارتا پھرتا داتا داتا داتا۔ لیکن حدیث پاک جو سمجھ نہ آئی تو میرے نبی نے بولا کہ اللہ پاک کا جب بندہ محبوب بن جاتا ہے پھر ہاتھ اس کا ہوتا ہے طاقت۔ طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو آپ اب مجھے بتائیں، جو خدا کی طاقت سے دیکھ رہا ہے، خدا کی طاقت سے دے رہا ہے، اب کس کا دینا؟ نام اس کا ہے، دینا خدا کا ہے۔ نام اس کا ہے، دیکھنا خدا کا ہے۔ نام اس کا ہے، سننا خدا کا ہے۔ سب کچھ خدا ہی ہے، بس نام بیچ میں کسی کا آ گیا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے، میں محمد بانٹنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ سب کچھ دینے والا خدا ہے، سب کچھ بانٹنے والا مصطفیٰ ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں سے بٹ رہا ہے بندہ وہیں سے مانگے گا کہ نہیں مانگے گا؟ یہ ٹرک آٹے کے آتے تھے تو آپ ٹرک والوں کو پتھر مارتے تھے، تم چلے جاؤ ہم مل والوں سے لیں گے، یا لے لیتے تھے، بلکہ آپ کہتے تھے اے بھی چھوڑ جاتے اور بھی لایا۔ اس لیے کہ جو مل رہا ہے جہاں سے مل رہا ہے۔ اب سوال سیدھا ہے، معاف کیجئے گا سوال سیدھا ہے، کہتے ہیں جی غیر اللہ من دون اللہ سے مانگنا۔ میں نے کہا اصل میں آنکھیں خراب ہو جائیں تو پھر خرابی ہوتی ہے۔ من دون اللہ، غیر اللہ۔ اللہ کے بندوں نے کہا غلط نہ بول، من دون اللہ بتوں کو بول، غیر اللہ بتوں کو بول۔ من دون اللہ اور ہے، نبی اللہ اور ہے، غیر اللہ اور ہے، رسول اللہ اور ہے، من دون اللہ اور ہے، ولی اللہ اور ہے۔ اور پھر کہنا یہ
او جی یہ جنگل میں بھی پھر رہے ہیں تو کسی بزرگ سے ہی استمداد کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ حدیث بھول گئے ہو کہ میرے نبی نے فرمایا اے مسلمان اگر تو رستہ بھول جائے، اگر کسی جگہ پہ تو بھٹک جائے تو کیا کرے گا؟ میرے سونے نبی نے فرمایا بول اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، او اللہ کے بندو میری مدد کرو، او اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ فرمایا اللہ کرم فرمائے گا، غیب سے کوئی آئے گا راستہ دکھا جائے گا۔ تو یہ کس نے سبق دیا؟ پیارے نبی نے۔ تو پیارے نبی شرک سکھاتے ہیں، پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا، قرآن نے فرمایا تعاونوا علی البر، نیکی کے کاموں میں مدد کرو۔ کیا کہا؟ مدد۔ اب کہتے مولوی صاحب کہہ رہے تھے مدد دینا بھی شرک، مدد مانگنا بھی شرک، تو یہ امداد باہمی بینک کیا غریبوں کی امیر مدد کرتے ہیں؟ باپ اولاد کی مدد کرتا ہے، بڑے چھوٹوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر بیمار ہو جائیں تو آپ حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، اسپتال میں تو نہیں جاتے کیونکہ وہاں مانگنا شرک ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ تو ڈسپرین کی گولی کیوں کھاتے ہیں؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب پیٹ میں درد پڑ جائے تو پھکیوں کو کیوں وقت ڈالتے ہیں؟ پھر یہ اینو شریف کے ساتھ سلام دعا کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یا دماغ بڑھانے والا کون ہے؟ تو یہ دودھ کے گلاس کیوں پی رہے ہوتے ہیں کہ جسم میں نشو و نما دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب دینے والا اللہ ہے تو پھر یہ حکیم کیسے؟ اور اگر بندہ مصیبت میں گر جائے تو امداد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ تھانے والے کون ہیں؟ تھانے میں درخواست تو آپ نے کبھی نہیں دی، مقدمہ تو آپ نے عدالت میں کبھی کرتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ کہ امداد کرنے والا اصل میں یہاں مولانا صاحب جتنے مولوی، یہاں تک کہ امریکہ صاحب کو جا کے پکارتے ہیں کہ اب صدام نے حملہ کر دیا ہے سعودی عرب پہ، یا بش المدد۔ تو یہ کیا تماشا بن گیا ہے کہ مانگنے پہ آئے تو بش کو مدد۔ اب ہمارے صدر صاحب کیا کرنے گئے ہیں؟ حج کرنے گئے ہیں امریکہ، تو پوری کی پوری برات لے کے گئے ہوئے ہیں، کیا کرنے؟ مانگنے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے۔ برطانیہ مسلمان ہے، جرمنی مسلمان ہے، فرانس مسلمان ہے، IMF مسلمان ہے۔ وہ جو جتنی مانگ کے لائیں گے مولوی فضل الرحمان صاحب کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ سارے رل کے کھائیں گے۔ تو یہ امداد امریکہ سے مانگنے گئے ہوئے ہیں۔ کتنی مولویوں نے فتویٰ دیا ہے کہ صدر زرزاری مشرک ہو گیا ہے کہ یہ ایک کافر سے مدد لینے پہنچا ہوا ہے، یا جتنے وزیر گئے ہیں سارے مشرک ہو گئے ہیں کہ غیر اللہ سے یعنی نبی سے مانگو تو شرک، امریکہ سے مانگو تو کیا بات ہے، کیا ایمان پایا ہے۔ اور خدا کے محبوب سے مانگو تو کفر، اور دشمنان خدا سے مانگو تو یہ کون سا ایمان ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے دین، ایمان، سوچ، فکر، عقل کا۔ تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جناب اس کے بغیر تو گزارا، پیٹ میں درد پڑے گا تو پھکی کھانی پڑے گی، ڈاکٹر کے پاس جانا، دانت دکھے گا تو ڈینٹل سرجن کے پاس جانا پڑے گا، آنکھ دکھے گی تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ تو پھر میں تو گا سارے پکے مشرک ہیں، کیونکہ آنکھ ٹھیک کرنے والا اللہ، دانت ٹھیک کرنے والا اللہ، پیٹ کی خرابی ٹھیک کرنے والا اللہ۔ تو پھر یہ من دون اللہ بیچ میں کہاں سے نکل آئے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے جی قادری صاحب پڑھے لکھے بنو، جاہلہ والی باتیں نہ کرو۔ اصل میں یہ قدرت نے جو نظام بنایا ہے اس کی بنیاد ہے عالم اسباب پر، کہ پیاس لگے، پیاس بے شک بجھانے والا اللہ ہے، لیکن سبب اس نے بنایا ہے پانی کو، کہ پانی پیو پیاس بجھے گی، بھوک لگے بھوک مٹانے والا
اللہ ہے، لیکن سبب اس نے بنایا ہے روٹی کو۔ روٹی کھاؤ تو بھوک ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے بندے کو بندے کا سبب بنایا ہے۔ بے شک دودھ پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس نے ماں کو سبب بنا دیا ہے۔ ماں بچے کو پالتی ہے، حالانکہ پالنے والا یہ تو آپ جانتے ہیں پالنے والا اللہ ہے، لیکن کہتے کیا ہے؟ اس کو ماں نے پالا ہے، اس کو باپ نے پالا ہے۔ تو یہ شرک ہے یہ کہنا کہ ماں نے پالا ہے، یا ماں یہ کہے کہ تو چھوٹا تھا میں نے تجھے پالا تھا، تو آپ اٹھا کے مارتے ہیں، ماں کا سر پھاڑ دیتے ہیں کہ آپ پہ بھی مشرکہ ہو گئی ہیں تو میں نے بھی نال کر دیتی، میں نے پالیا تے اللہ نے کیوں؟ یا مان لیتے ہیں کہ آیا ماں تو نے مجھے، میں چھوٹا سا تھا تو نے مجھے پالا تھا، اور کیوں نہ مانے؟ میرے رب نے بولا ہے، فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بول مجھ خدا کو کہ مولا میں چھوٹا تھا میرے ماں باپ نے مجھے پالا تھا۔ تو کس نے ہمیں پالا؟ ماں باپ نے پالا، حالانکہ حقیقت میں ہمیں اللہ نے پالا۔ تو آپ یہاں فرق کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حقیقت میں تو اللہ نے پالا ہے، لیکن سبب یہ ہے کہ ماں باپ نے پالا ہے، بس یہی فرق ہے۔ حقیقت میں تو رب مدد دیتا ہے، لیکن ظاہر میں نبی کا سبب ہے۔ دیتا رب ہے، نبی اس میں سبب ہے، دیتا رب ہے، ولی اس میں سبب ہے۔ اور سبب کو ماننا ایمان ہے۔ سبب کو ماننا، ماں کو مانا ہے، باپ کو مانا ہے، حاکم کو مانا ہے، حاکم کو مانا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر زیادتی کرے وہ جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ میں فریادی ہوں میری فریاد سنی جائے، تو کوئی نہیں کہتا تو مشرک ہے کہ تو نے غیر اللہ کا دروازہ کھٹا، کیونکہ سبب اللہ نے بنایا ہے۔ اگر چچا بھتیجے کی مدد کر رہا ہے کوئی کفر نہیں ہے، کیونکہ سبب اللہ نے بنایا ہے۔ چھوٹا بڑے کی مدد کرے، حکم ہے میرے اللہ کا، امیر غریب کی مدد کرے، طاقتور کمزور کی مدد کرے، بلکہ فرمایا من جو آدمی کسی اپنا غریب کی، کسی فقیر کی، کسی پریشان کی مدد کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا۔ من اغاث ملہوفا، میرے نبی نے فرمایا جو فریاد رسی کرے گا کسی پریشان حال کی، اللہ قیامت کی اس کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ فرمایا جو بندہ کسی غریب بندے کی مدد کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمان کا پردہ پوش بھی ہے، ستار بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن کا مددگار ہوتا ہے۔ مومن کا مددگار ہوتا ہے، کافر کا مددگار ہوتا ہے، شیطانوں کے مددگار ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا اے مومنو، اور پھر وَمَالِ ظَالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، فرمایا جو خدا کے غدار ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، لیکن جو خدا کے وفادار ہیں ان کے مومن مددگار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت پڑ جاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے؟ تو صحابہ حضور پہ فتوے لگا دیتے، حضور آپ تو شرک کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو صحابہ اٹھتے اور کوئی گٹھڑی باندھ کے لے آتا، حضور یہ حاضر ہے۔ صدیق اکبر گئے تو سارا مال گھر کا جھاڑو دے کے اٹھا کے لے آئے کہ آپ نے مانگا ہے یہ لیجئے۔ حضور مدد مانگ رہے ہیں، صحابہ مدد کر رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں۔ نہ مدد مانگنا شرک ہے نہ مدد کرنا شرک ہے، اصل میں شرک جن کے اندر ہے انہی کے منہ پہ آتا ہے، ورنہ مدد کرنا بھی ایمان ہے، مدد مانگنا بھی ایمان ہے۔ باقی رہا کہ کہتے ہیں جو قبروں والے ہیں، قبروں والے ہم سے زیادہ زندہ ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ پہچانتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء
صوفیاء اگر کوئی صوفی ہو تو پتا چلے، اگر کسی کی روح زندہ ہو تو پتا چلے۔ آپ گئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر، جب مزار پہ پہنچے واپس آنے لگے تو کہنے لگے پتہ نہیں آپ کو پتا چلا بھی کہ نہیں، یا فقیر آیا اور جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں ابھی خیال آیا تھا، قبر والے کو پتہ نہیں کیسے خبر ہو گئی، اندر سے آواز آئی، فرمایا کہ نظام الدین مرا زندہ پندار چوں خیشتن، فرمایا جیسے تو زندہ ویسے میں زندہ۔ مرا زندہ پندار چوں خیشتن، من آیم بجاں تو آئی بطن، فرمایا مجھے ایسے زندہ سمجھ جیسے اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو بدن کے ساتھ آیا ہے، ہم اپنی جان کے ساتھ آ گئے ہیں۔ زندگی تیری بھی ہے، زندگی میری بھی ہے، تیری زندگی تن والی، میری زندگی من والی، اس لیے جو زندہ ہے وہ زندہ ہے۔ یہ جو انگریز وائس رائے تھا بے ایمان تھا، لیکن جس وقت پورے انڈیا کا اس نے دورہ کیا پاکستان بننے سے پہلے، وہ انگریز کو لکھنا پڑا، اس نے کہا میں پورے برے صغیر میں پھرا ہوں، میں نے اجمیر میں دیکھا ہے ایک قبر ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے، لیکن آنکھ والا چرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ ہو تو کچھ نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں جاتا تھا اپنے مرشد کے مزار پہ، منہ کر کے جاتا تھا، الٹے پاؤں لوٹ کے آتا تھا۔ ایک دن خیال آیا، اتنے مہینے گزر گئے، نہ سلام ہے نہ دعا ہے نہ جواب ہے نہ سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں قبر کے اوپر بیٹھا تھا، اٹھ کے واپس لوٹنے لگا، اندر قبر سے آواز آئی کہ ہاں انا ادعو کا کہ تسعی الی، فرمایا روز روز خیال سناتا رہتا ہے، بول کس لیے آیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا جانتے تو ہو کس لیے، یہ پتا ہے کہ آیا ہوں، یہ پتا ہے کہ خیال کر رہا ہوں، یہ پتا نہیں ہے کس لیے آیا ہوں۔ فرمایا لے ہاتھ، اللہ اکبر۔ یہ حضرت بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ہاتھ نکال کے آپ اپنا مرید کر لیا کرتے تھے، یعنی اس لیے یہ کہنا کہ قبروں والے ہیں، قبروں والے خبروں والے ہیں، مردے تو ہم ہیں کہ قبر پہ جاتے ہیں مگر ہم قبر والے کو دیکھ نہیں پاتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، ہم اس کی پکار سن نہیں پاتے، وہ ہماری سن رہا ہے۔ لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اس لیے دعا خدا سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا سچا ایمان عطا فرمائے، ہمیں اپنے انبیاء کی، ہمیں اپنے اولیاء کی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی فتنوں سے بچائے، فساد سے بچائے، اور فتنہ اور فساد برپا کرنے والوں سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ما اوحا اس منزل کی جہاں کا نبی